اب آئیں آخری بات، یہ مولا علی شیر خدا مشکل کشا حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم، سارے کہہ دو رضی اللہ تعالی عنہ۔ سبحان اللہ۔ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے، کہا عرب کے سردار کو بلا لاؤ، عرب کے سردار کو بلاؤ۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کھڑی ہوئی، پھر حضور کی طرف دیکھ رہی، آپ نے فرمایا میں نے کہا عرب کے سردار کو بلاؤ۔ یا رسول اللہ عرب کے سردار تو آپ ہیں۔ پہلے تو میں سمجھی نہیں، میں تو کھڑی ہو گئی۔ اب آپ نے کہا عرب کے سردار کو بلاؤ، تو آپ سے بڑا سردار کون ہے؟ تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ میں ابن آدم کا سردار ہوں، آدم سے لے کر آخری بندے تک جتنی بھی کائنات ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا میں ابن آدم کا سردار ہوں، جبکہ علی میرے بھائی کو اللہ نے عرب کا سردار بنا دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ کوئی حضرت علی کی شان تھوڑی ہے؟ اللہ کی قسم اہل بیت سے محبت کر لو، زندگی بن جائے گی۔ جنہوں پانچ تن نال پیار نہیں ہو دے کلمے دا اعتبار نہیں، لاکھ نفل نمازہ پڑھ باویں تیرا ہونا بیڑا پار نہیں۔ جس کو علی سے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا علی تجھ سے بغض وہی رکھ سکتا ہے جو منافق ہوگا، اور تجھ سے محبت وہی کرے گا جو مومن ہوگا۔ فرمایا مومن علی سے محبت کرتے ہیں اور منافق علی سے بغض رکھتے ہیں۔ الحمدللہ اہل سنت کا وہ سٹیج ہے، جب ابو بکر کی بات آتی ہے تو ہم حضور صلی اللہ حضرت ابو بکر کو بھی سلام پیش کرتے ہیں، اور جب آل بیت کی بات آتی ہے تو ہمارا تو یہ نعرہ ہے ہر صحابی نبی جنتی جنتی، جتنے بھی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی اللہ نے سب کے لیے جنت دی ہوئی ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے تھے اور آپ نے خطبہ دے رہے تھے، اور خطبہ ارشاد فرماتے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تین بندوں سے کبھی مشورہ نہیں لینا، تین بندوں سے کبھی مشورہ نہیں لینا۔ جب آپ نے یہ فرمایا تین بندوں سے کبھی مشورہ نہ لینا، تو سامنے محفل میں حضرت مولا حسن پاک بیٹھے ہوئے تھے، حضرت علی کے بڑے صاحبزادے ہی بیٹھے ہوئے تھے۔ تو انہوں نے کہا جی چار، انہوں نے کہا چار۔ تو حضرت علی نے مسکرا کے کہا فرمایا پتر تین میں 10 دینا، چوتھا تو 10 دے، تین میں بتا دیتا ہوں، چوتھا آپ بتا دینا۔ اور یہ حضرت علی جس کو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں حکمت کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے، میں علم کا شہر ہوں، اور حضرت علی پورے صحابہ میں سے یہ واحد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے جو ممبر پر آ کر کہتے تھے کہ یارو جنہیں جو پوچھنا ہے پوچھ لو، آج میں زندہ، جو پوچھنا ہے پوچھ لو، آج میں زندہ ہوں، کہیں کل میں چلا گیا تو علم کہیں میں ساتھ لے کر نہ چلا جاؤں، مجھ سے جو مرضی پوچھنا ہے پوچھ لو۔ ابھی حضرت علی کہہ رہے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرمایا تین بندوں سے کبھی مشورہ نہ لینا۔ آپ کے جو ساتھی بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے کہا جی کون کون سے؟ سب سے پہلے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، فرمایا بخیل بندے سے مشورہ نہیں لینا۔ بخیل کہتے ہیں کنجوس بندے کو، کنجوس بندے سے کبھی مشورہ نہ لینا۔ یہ اتنی بات کی فل سٹاپ لگ گیا، روک دی بات۔ پھر آپ نے فرمایا کنجوس بندے تو مشورہ نہیں لینا۔ 3 دفعہ یہ بات دہرانے کے بعد حضور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کیوں؟ فرمایا جڑا ہے ہی کنجوس، جو ہے ہی کنجوس وہ تمہیں کیا اچھا مشورہ دے گا؟ جو بخیل بندہ ہے نا، بخیل وہ کبھی اچھا انسان نہیں بن سکتا، وہ اچھا مشورہ یا مشیر کیسے بن سکتا ہے بندہ؟ وہ کوئی بڑا بندہ کسی بخیل سے مشورہ کرے نا، بڑا بندہ تو بخیل 100 بہانے بنائے گا، وہ کہنا یار فلاں یتیم ہے، فلاں غریب ہے، وہ مدد کریے تے بخیل پتہ کی کہے گا؟ وہ کہے گا چھڈو جی، وہ آپ کما نہیں سکتا۔ یتیم کی مدد کرنا چاہے گا نا کوئی بڑا سردار، کوئی چودھری بندہ، کوئی یتیم کی تو وہ بخیل کیا کہے گا؟ یار یہ چاچے تائے سارے زندہ ہیں، الحمدللہ ٹھیک ہے، وہ نہیں مدد کر سکتے، ایسی ٹھیکہ چکا ہے۔ یعنی بخیل بندہ آڑے آ جائے گا، درمیان میں آ جائے گا، وہ تمہیں اللہ کے نام پر کسی کی مدد ہی نہیں کرنے دے گا۔ تم لاکھ کوشش کرو گے کہ یار میں یہ کام کر لوں، میں یہ کام کر لوں، انہیں وچ کوئی ٹنگ اڑا دیں گے جی وہ مردہ ہے، بھکھا ہے ہو۔ جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب کوئی اللہ کی رضا سے مانگنے والا تمہارے دروازے پر آ جائے اور مستحق ہو
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے گھر میں کچھ بھی نہ ہو، تھوڑی سی چیز بھی دے دینا اس کو، تھوڑی سی چیز دے دینا، خالی ہاتھ لوٹانے سے وہ تھوڑی چیز دینا بہتر ہے۔ کچھ بھی نہ ہو، مستحق ہو۔ آج کل تو ویسے لینے لگی ہوئی ہیں فقراء کی، مانگنے والوں کی بھی، تو جو مستحق بندہ ہے اس کے بارے میں فرمایا گیا اس کو خالی ہاتھ نہیں بھیجنا۔ حضرت علی نے فرمایا بخیل بندے سے مشورہ نہیں لینا، وہ بخل کرے گا تمہیں کوئی نیکی نہیں کرنے دے گا۔ اور قربان جائیں حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی ذات پر، ایک دن ایک بندہ سوالی آ گیا حضرت علی کے دروازے پہ، آپ باہر بیٹھے تھے چوک میں، دوست بیٹھے تھے تو حضرت علی بھی وہاں بیٹھے تھے، بندہ آ گیا، اس نے آ کر سوال کیا جی میں بڑا غریب ہوں، بہت غریب، کہ میرے گھر میں روٹی بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، مہربانی اگر کوئی اللہ کا بندہ یہاں بیٹھا ہو تو برائے مہربانی مجھ پہ کرم کرے اور مجھے کچھ دے دے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے حضرت حسن پاک، آپ بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے گھر بھگایا، کہا جاؤ اپنی امی سے کہو کہ میں نے جو 6 درہم آپ کو دیے تھے نا وہ جلدی جلدی دے دو، وہ جو 6 درہم میں نے دیے تھے، کیونکہ حضرت علی نہ بخیل تھے اور نہ بخل کو پسند کرتے تھے۔ یہ گھرانہ تو سخاوت والا گھرانہ ہے، سخاوت والا، اس لیے فرمایا بخیل سے مشورہ نہیں لینا۔ کسی نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ حضرت ابوبکر صدیق کے دور میں اتنا مسلمانوں کے حالات خراب نہیں ہوئے تھے، حضرت عمر کے دور میں مسلمانوں کے حالات ٹھیک تھے، حضرت عثمان غنی کے دور میں بھی مسلمانوں کے حالات آپ کے زمانے میں تو حالات تباہ و برباد ہو گئے ہیں، مسلمانوں کی گردنیں کاٹ رہے ہیں، مسلمانوں کو مار رہے ہیں، ان کے دور میں تو ماحول ٹھیک تھا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ابو بکر کا مشیر علی تھا اور میرے مشیر تم جیسے لوگ ہو گئے ہو۔ جب جس کا مشیر علی ہوگا بتاؤ پھر وہ کیسا بندے ہو گئے۔ فرمایا عمر کا مشیر میں تھا، عثمان کا مشورے دینے والا میں، اور میرے مشورے دینے والے، فرمایا تم آ گئے ہو، تو ماحول تو خراب ہونا ہی ہونا۔ یہ وہ بندہ تھا جن کو سب صحابہ نے اپنا مشیر رکھا تھا کہ مشورہ علی سے کرنا ہے۔ اب حضرت علی نے حضرت حسن کو بگایا جاؤ جا کر 6 درہم لے آؤ۔ حضرت حسن پاک گئے نا گھر، اپنی والدہ ماجدہ سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سلام اللہ علیہ، آپ سے کہا کہ ابو جی کہہ رہے ہیں کہ 6 درہم جو میں نے رات دیے تھے نا وہ دے دو۔ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اپنے والد صاحب سے، اپنے ابو سے کہو کہ وہ میں نے آٹا منگوانا ہے، اگر ضروری کوئی کام ہے تو میں دے دیتی ہوں، ورنہ آٹا نہیں ہے میں آٹا منگوا لیتی ہوں، گھر میں آٹا نہیں ہے۔ تو وہ واپس آئے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آ کر کہا، تو آپ نے کہا جی بیٹے اس کو کہو جی ضروری چاہیے، کوئی سوال ہی آ گیا ہے ہمارے دروازے پہ، اور آل بیت کی یہ شان کے خلاف ہے کہ کوئی سوال ہی آئے اور اس کو ہم عطا نہ کریں۔ کہا جی یہ ہو ہی نہیں سکتا، وہ آیا ہے تو اس کو کچھ دینا۔ بی بی نے وہ 6 درہم اٹھائے اور دے دیے حضرت علی کو، حضرت علی کے پاس بھیج دیے۔ آپ نے وہ 6 درہم اس بندے کو دے کر کہا کہ بھائی ابھی اتنے ہیں، میرے گھر میں تھے اتنے، واللہ اگر اس سے زیادہ بھی ہوتے تو علی تم کو ضرور دے دیتا، تھے اتنے۔ وہ شخص دعائیں دیتا ہوا چلا گیا، کہا جی ٹھیک ہے میرا کچھ گزارا ہو جائے گا۔ اب وہ چلا گیا، اب بیٹھے ہی تھے چوک میں، ایک بندہ اونٹ لے کر آیا، صحابی رسول تھے وہ بھی، حضرت علی کو دیکھ کر آ کر کہنے لگا اے امیر المومنین، اے علی یہ اونٹ میں آپ کے لیے لایا ہوں، اونٹ آپ کے لیے لایا ہوں۔ اس نے مذاقن کہا، جیسے بندہ کوئی دوست کسی کو کہہ دیتا ہے جی میں مور سے تیرے واسطے لے آیا جی لینا ہے، اس نے کہا جی میں اونٹ آپ کے لیے لایا ہوں لینا ہے۔ آپ نے فرمایا بھی کتنے کا ہے؟ اس نے کہا جی 140 درہم کا ہے یہ اونٹ، اس میں میرا منافع بھی شامل ہے، 140 درہم۔ آپ نے فرمایا باندھ دے ادھر، اس نے اونٹ باندھ دیا۔ آپ بیٹھے تھے، ایک بندہ آ گیا، اس نے اونٹ کو دیکھا، کہا علی اونٹ تو بڑا سونا ہے، بیچنا ہے؟ فرمایا بیچنا ہے۔ کہنے لگا کہ علی میں پیسے اتنے دوں گا جتنے میرے پاس ہیں، اس سے نہ 1 ٹکا کم ہے نہ زیادہ، اس کا جتنا مول بنتا ہے میں اتنا دوں گا، اگر آپ بحث کریں تو میں پیسے نہیں دوں گا۔ آپ نے فرمایا بھائی جو تیرا دل کرتا ہے مجھے دے دو، جو تیرا دل کرتا ہے۔ اب اس بندے نے نہ چپ کر کے 200 درہم نکالے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیش کر دیے، کہا جی میں تو اتنے دے سکتا ہوں، اس کے علاوہ 1 ٹکا بھی نہیں ہے۔ آپ نے 140 درہم کا اونٹ لیا تھا، 140 اس کو دیے اور باقی 60 درہم حضرت حسن کو دیا، کہا امی جان سے جا کر کہو جو کچھ منگوانے منگوا لے۔ جب آپ گھر گئے نا تو حضرت فاطمہ زہرا نے پوچھا جی 6 درہم لیے تھے واپس 60 درہم آیا، یہ کیا کیا تم نے؟
کہا تیرے والد صاحب نے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کہتا ہے نا جو مجھے ایک نیکی دیتا ہے میں اس کو 10 گنا واپس کر کے دے دیتا ہوں. میں نے 6 درہم دیے تھے اللہ نے مجھے 60 کر کے واپس دے دیے. تو وہ علی کہہ رہا ہے کہ بخیل بندے سے مشورہ نہ لو. دوسرے نمبر پہ اللہ کے اس شعر نے فرمایا بزدل بندے سے مشورہ نہ لو. بزدل بندہ تمہیں ڈرائے گا اور نہیں جی ایک کام بالکل نہیں کرنا نہیں جانا. بزدل جو بزدل ہے اس کے اندر جو ہے فیصلہ کرنے کی قوت ہی نہیں ہے, حوصلہ ہی نہیں ہوتا. بزدل بندہ ہوتا ہے اس میں قوت ارادی کا کمی ہوتی ہے اس لیے وہ بزدل. حضرت علی رضی اللہ تعالی فرمایا بزدل بندے سے مشورہ نہیں لینا. جب مشورہ لینا ہے تو کسی مجاہد بندے سے, کسی ایسے بندے سے جو بہادر بندہ ہو, جو کہہ سکے بھی ہاں بھی یہ کام کر دو انشاءاللہ حالات جیسے بھی آئیں گے دیکھا جائے گا. بزدل بندہ تمہیں ڈرائے گا, نہیں کاروبار کرنے لگو گے تو کہے گا نہیں جی نقصان ہو گیا تو پھر مار جاؤں گے. حالانکہ رسک کے اوپر ہی سارے کاروبار چلتے ہیں, یاد رکھ لینا یہ بات. رسک لینا پڑتا ہے. اگر آپ کہیں کہ میرے پیسے بالکل سیو رہے اور مجھے منافع بھی ملتا رہے, یہ کبھی نہیں ہو سکتا. یہ رسک لوگے تو اللہ تمہیں کامیابی عطا کر دے گا. رسک لوگے تو اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی عطا کرے گا. تو اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرمائے بزدل بندہ تمہیں قوت ارادی اس پہ کم ہوتی ہے, حوصلہ نہیں ہوتا. تم کاروبار کرنا چاہو گے تو وہ کہے گا نہیں نہیں کرونا چاہ رہی ہے جو کاروبار کوئی بھی سیٹ نہیں آئے گا لہذا چھڑ پرے کاروبار نو. تو باہر دا ویزا لواؤں کی کوشش کرے گا تو انہیں کہنا نہیں جو باہر بھی کرونا ہی ہے, چھڑ پرے کتنے سارے پیسے میں ڈوب جان گے تو چھوڑ. بزدل بندہ کوئی تمہیں کسی کام پہ ٹکنے نہیں دے گا. تیسرے نمبر پہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرمایا حریص بندہ, لالچی بندہ, ایسے بندے سے بھی مشورہ نہ کرنا. حریص بندہ کی کہوگا او دے تے دل ہی ہوگا بھی جڑا ہے لوکاں نو دے رہے مینوں دے سارا, وہ جو ادھر لٹا رہا ہے یہ مجھے دے دے. حریص لالچی بندہ ہوتا ہے وہ, بلکہ وہ تمہیں مشورہ دے گا فلانے دا پلاٹ پہ قبضہ نہ کر لیے, فلانے کی وہ جگہ پڑی ہے قبضہ نہ کر لیے, فلانے کی یہ چیزیں وہ قبضہ نہ ہو جائے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا حریص بندے سے بھی مشورہ نہ کرنا. لالچی ہوتا ہے, اس کا خود پیٹ نہیں بھرتا, وہ خود اپنا بینک بیلنس کا 1 ٹکا نہیں کام کرنا چاہتا, وہ تمہیں کبھی بھی مشورہ نہیں دے گا کہ تم کسی کے کو کچھ دو. حریص بندہ, لالچی بندہ کبھی بھی یہ نہیں چاہتا کہ کسی کے پاس کوئی 1 روپیہ جائے, وہ کہے گا سارا مال بھی میرے پاس آ جائے. یہ اپنے 3 بندے بتائے, بخیل یعنی کنجوس, بزدل اور تیسرے نمبر پہ لالچی بندہ. اب حضرت حسن پاک سے آپ نے فرمایا حسن وہ چوتھا بندہ تم بتاؤ جو تم نے کہا تھا کہ 4 بندوں سے مشورہ, چوتھے بندے سے بھی نہیں کرنا. تو حضرت حسن نے فرمایا ابا جی کہ جلد باز بندہ اودے تو بھی مشورہ نہیں لینا چاہیے. جڑا کہ بس ٹھیک ہے جی کر ہی دو, بس ٹھیک ہو گیا جی ہو جاوے. جلد باز بندے کی فطرت ہوتی ہے, جلدی کے آگے جو ہے نا وہ دھکے ہوتے ہیں, یاد رکھنا. حوصلے سے کبھی فیصلہ کرنا پڑ جائے, تحمل کے ساتھ, حوصلے کے ساتھ, قوت برداشت ہونی چاہیے. جلد باز بندہ کوئی فیصلہ کرتے اس کے پاس فیصلے کے لیے نہ جاؤ کبھی بھی, اس سے مشورہ لینے کے لیے کبھی بھی نہ جاؤ, کیونکہ اس کے اندر حوصلہ نہیں ہے, اس کے اندر بات سننے کی طاقت نہیں ہے, سمجھنے کا حوصلہ نہیں ہے. وہ جلدی میں فیصلہ کرے گا اور جلدی کے فیصلے ہمیشہ نقصان دہ ہوتے ہیں, جلدی کے کام میں ہمیشہ نقصان ہوتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جلدی جو کرنا جو ہے یہ شیطان کا کام ہے, انسان کا کام نہیں ہے. کسی بھی کام میں جلدی نہیں کرنی چاہیے, آرام سے سکون کے ساتھ وقت کو دیکھو, وقت کے مطابق پھر تم چال چلو, اپنا کام کرو. یہ حضرت حسن پاک نے جب بتایا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا بالکل تم نے ٹھیک کہا ہے, جلد باز بندے سے بھی کبھی کوئی مشورہ نہ لے. باتیں سمجھ آ گئی؟